نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اس میں سے چیزیں، تو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے آیا نمبر 50 تک کور کیا تھا، تو اس میں یہی تھا کہ پہلے لوگوں کا بھی اور آج بھی یہی سوال ہے کہ قیامت کے بارے میں سن رہے ہیں، قیامت آئے گی، کب آئے گی، اس چیز کی بحث میں سارے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آیا نمبر 49 میں فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک ہی کڑک ہوگی، ایک ہی چیخ ہوگی، اور سب جو ہے آپس میں اسی طرح بحث مباحثے میں لگے ہوں گے، تو وہ اچانک آ جائے گی۔ تو پھر تو ایسا ہوگا کہ کوئی بھی کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھے گا ایک دوسرے سے، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف، یعنی کہ جہاں جہاں کوئی ہوگا وہیں سٹک ہو جائے گا، پلٹنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ تو آج کا جو لیسن ہے ہمارا انشاءاللہ آیا نمبر 51 سے شروع ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور دوبارہ جب یعنی کہ سیکنڈ ٹائم سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور اپنے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے جانے لگیں گے۔ یعنی کہ پھر جب سیکنڈ ٹائم سور پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ اول سے لے کے آخر تک قبروں میں ہیں تو وہ سارے تیزی سے نکل آئیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس، ماں بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، میں مرقدینا، ہماری خوابگاہ سے۔ تو پھر فرمایا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے تم سے کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے کہا تھا سچ۔ تو پھر جب وہ اچانک قبروں سے نکلیں گے، دیکھیں گے، گھبرا کے کہیں گے کہ کیا ہوا، ہمیں کس نے قبروں سے اٹھا دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان سے کہا جائے گا یہ تو وہی وعدہ ہے جس کے بارے میں تم سنتے تھے، آج وہ وعدہ سچ ہو گیا، رسولوں کے ذریعے تمہیں میسج آئے اللہ تعالیٰ کے، لیکن تم نے اس کا یقین نہیں کیا، تو آج اس کو اپنے یقین کی آنکھوں سے تم اس دن کو دیکھ لو۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر ایک زوردار کڑک، چیخ، زوردار آواز، یعنی کہ ایسی آواز سور پھونکنے کی ہوگی کہ انسان اس کو برداشت ہی نہیں کر سکے گا۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ایک میدان ہے بہت بڑا اور سب اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، پھر یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق، جیسے کہ جن لوگوں نے آج تکبر جو کرتے ہیں، جنہوں نے تکبر کیا ہوگا، وہ چونٹیوں کی حالت میں جو ہے وہ لوگ ان کو مسل رہے ہوں گے اس حالت میں، لیکن سب کی دوڑ ایک ہی طرف میدان حشر کی طرف جو ہے وہ لگی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج اگر انکار کر رہا ہے انسان کسی نہ کسی طریقے سے، جانے یا انجانے طور پر، یا کہتا ہے تو اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ ایک دن ایسا ہوگا، تو وہ اس دن کا منظر جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی پر بھی ذرا برابر، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر جو کچھ تم نے اپنے اعمال کیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا،
جو کوئی جو آج کر کے یہاں سے جائے گا، یعنی کہ جب بھی، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی، جب کئی دفعہ یہ آیا قرآن پاک میں ریپیٹ ہوئی کہ لوگ پوچھتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر یعنی کہ آپ سچے ہیں پہلے پیغمبروں سے، پھر آج کوئی بھی اگر دعویٰ کا کام کرتا ہے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ایسا پھر کب ہوگا۔ تو جب وہ دن آ جائے گا تو یعنی یہ انسان اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ مجھے کیا کہ قیامت کب آئے گی، اس میں کتنا ٹائم باقی ہے، میرا اینڈ تو اسی دن ہو جائے گا جس دن میری روح پرواز کر جائے گی، اور اس کا مجھے علم بھی نہیں ہے کہ وہ کب ہوگی، کس دن ہوگی، کتنے دن میرے پاس ہیں، کتنے گھنٹے میرے پاس ہیں۔ تو پھر جب نامہ اعمال بند ہو جائے گا، انسان ڈاواں ڈولی ہوگا، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انسان نے کیا کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ جب اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو اس دن پھر ان سے کہا جائے گا کہ آج جو ہے بے فکر ہو، تم پر ظلم بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ جو کچھ تم کر کے آئے ہو، اگر اچھا کر کے آئے ہو تو تمہیں اچھا بدلہ ملے گا، اگر تم برا کر کے آئے ہو تو پھر تمہیں برا بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت والوں کا حال بیان فرماتے ہیں یہاں پر آیا نمبر 55 میں، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک اہل جنت بہت ہی خوش ہوں گے اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے۔ ہم وہ و ازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال سائے میں، علی الارائک تختوں پر، متکئون تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو نعمتیں دی جائیں گی ان سے وہ خوش ہوں گے، انجوائے کریں گے، پھر ان کی بیویاں ہوں گی وہ بھی سائے میں جو ہے وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بڑے ہی آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ لہم، ان کے لیے، فیہا اس میں، فاکہۃ ولہم ما یدعون، طرح طرح کے لذیذ پھل ہوں گے اور انہیں وہ بھی ملے گا جس کی وہ طلب کریں گے۔ یعنی ایک تو جنت کا منظر ایسا ہوگا، جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر انسان صرف اور صرف سوچے گا۔ یہاں تو ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز کھانی ہے اس کا پھر ہمیں انتظام کرنا ہے، اس کو لانا ہے، پکانا ہے، پھر کھانا ہے۔ سب سے پہلے پیسوں کا انتظام کے لیے انسان بھاگ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کی چیزیں اس کو ضرورت ہے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اس بندے پر کرم کریں گے کہ وہ صرف سوچے گا، خیال کرے گا۔ اکثر کر مقامات پر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان صرف سوچے گا کہ میرا یہ چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ چیزیں اس کے سامنے لے آئیں گے، ایون کہ بن مانگے ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ملیں گی۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ چیزیں، اتنے لذیذ پھل ان کے سامنے ہوں گے۔ ہاں اگر اس کے باوجود اگر انسان کا دل کسی ڈیفرنٹ چیز کو کرے گا تو وہ بھی انہیں دی جائے گی۔ سلام، تم سلامت رہو، قولا من رب الرحیم، انہیں یہ کہا جائے گا اپنے رحیم رب کی طرف سے۔ اب فرشتے کہیں گے کہ دیکھو جو تکلیفیں، پریشانیاں تم نے دنیا میں اٹھائی ہیں، آج ان کا اینڈ ہو گیا، اب تم پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ آگے پھر مجرموں کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں، اے جرم کرنے والو، آج تم میرے بندوں میں مکس نہیں ہو سکتے۔ آج جو کر کے آئے ہو، آج ان ساری چیزوں کا تمہیں خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ دنیا میں تو تمہارا نہیں پتہ چلا کون کیسا تھا، بلکہ کیا ہے کہ جو میرے فرما بردار بندے تھے انہوں نے تو میری راہ میں چل کے تکلیفیں اٹھائیں، لیکن تم نے خوب عیش کی، خوب اپنی مرضیاں کی، تو آج جو ہے ان سے الگ ہو جاؤ۔ الم احد الیکم یا بنی آدم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، کیا نہیں کہا تھا، ان کے لا نا تعبدو، تم عبادت کرو، الشیطان انہ لکم عدو مبین،
کہ تم شیطان کی عبادت یعنی کہ شیطان کے پیچھے مت لگو، بے شک وہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس آیا کی بھی بہت زیادہ تکرار ہے۔ سورہ کہف میں دیکھ لیں، ایون سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے جب قرآن پاک، تو اینڈ تک ہر سورہ میں اس چیز کا ذکر ڈیفرنٹ ورڈز میں آیا کہ دیکھو سورہ اعراف میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر تھوڑا زیادہ ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو اولاد آدم، دیکھو یہ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا، اور یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ اور اس نے دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی قرآن پاک میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے کہ یہ بھی دیکھیں، اور بھی بہت جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے بحث بھی کی، دشمن نے ہمارے نے، کہ میں تمہارے بندوں کو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ بہکاؤں گا، وہ تیری بات نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جواب میں وہاں فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، لیکن ہاں جو تمہیں فالو کرے گا، جیسے کہ شروع میں سورہ بقرہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو اسی کے ساتھ بھیجیں گے جس کو اس نے فالو کیا، یعنی کہ ہمارا دشمن جو شیطان۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میں نے کہا تھا کہ صرف میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور تمہیں صاف صاف پیغمبروں نے یہ بات کہی، پھر اللہ کے بندوں نے ایک بات کہی جنہوں نے دعویٰ کا کام کیا، انہوں نے بار بار تمہیں روکا کہ اس کی پیروی نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم نے اپنے ہی راستے جو تھے وہ چن رکھے تھے، انہیں پر تم بس چلتے رہے اور چلتے رہے، حتیٰ کہ قبروں میں جا کے آج اس دن میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تحقیق کہ تم نے گمراہ کر دیا شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو، یعنی کہ اب تو کیا ہوا کہ شیطان نے بہت سارا حصہ لوگوں کا لے کر اس کو گمراہ کر دیا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکثر قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قلیل جو مقدار ہے جو شکر گزار ہے، جو قلیل میرے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، بہت تھوڑی مقدار ہے جو مجھ سے ڈرتی ہے، لیکن کثیر کیا ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، شیطان کے فالور ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ بہت سارا حصہ جو تھا لوگوں کا شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ تمہارے عقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، اب کس طرف اور وہ کیسے یوز کرتا ہے یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے عقل سے کام نہیں لیا تو آج تم یہاں آ پہنچے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی کہ آج اگر ہم ذکر سنتے ہیں تو ہم بس ایسے ہی سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ ہاں جہنم بھی کوئی چیز ہے، ہاں جہنم کی آگ بھی ہے، تو مذاق میں ڈیفرنٹ ورڈز میں اس طرح سے کبھی بھی امیجن نہیں کرتے کہ اصل وہ ہے کیا۔ تو اس دن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو دنیا میں جب تمہیں بتایا جاتا تھا تو تم طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، نا یقین کرتے تھے، تو آج یہ دیکھ لو یہ تمہارے سامنے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس کی آگ تاپو اس کفر کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج بس تم، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو اس میں ڈال دو اور اس کو تاپو، اس وجہ سے کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا تم نے میری باتوں کا یقین نہیں کیا، میری آیات پہ ایمان نہیں لائے، میرے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اپنی منمانی کرتے رہے، تو آج جو ہے اب اس کا مزہ چکھو۔ تو آج کی بات کو ہم انشاءاللہ یہیں پہ کمپلیٹ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو اگر آپ کو میرے لیکچر اچھے لگتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل جو ہے قرآن فار آل کے نام سے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے جو ہی میرا نیا لیکچر اپلوڈ ہوگا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ تو یہ سب آپ سب کی سہولت کے لیے ہے کہ
آپ جب چاہیں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو سن سکتے ہیں۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اپنا سبھی بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔